ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی القرآن رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن ہے آیت نمبر 91 سے 103 تک، تو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا گیا لہم ان سے آمنوا ایمان لاؤ بما اس چیز پر انزل اللہ جو نازل کی ہے اللہ نے، قالوا کہتے ہیں نؤمن ہم ایمان لائیں گے بما اس چیز پر انزلہ جو نازل کی گئی علینا ہم پر، ویکفرون اور انکار کریں گے بما وراءہ جو اس کے علاوہ ہے، وہو اور وہ حق تو وہ حق ہے مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس چیز کے معہم جو تمہارے پاس ہے۔ قل کہہ دیجئے فلیما کیا پھر کیوں تم تقتلون مارتے تھے یا قتل کرتے تھے انبیاء اللہ کے انبیاء کا، اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر تم تھے مؤمنین ایمان لانے والے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ ہے اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کر رہے تھے؟ تو جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس جو نبی جو آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث کیے گئے ہیں یہ بھی ویسی تعلیمات لے کے آئے ہیں جو تمہارے پاس جس طرح کی تمہارے پاس پہلے انبیاء لے کے آئے تھے، تو تم یہ نہیں دیکھو کہ وہ کس نسل میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ تمہاری تعلیمات اور ان کی جو تمہارے سامنے دوبارہ تعلیمات پیش کی جا رہی ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم اس چیز پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ اور ضد اور ہٹ درمی میں مبتلا ہو گئے اور اس کا انکار کرنے لگے اور وہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو نسل اسرائیل میں جو نبی آئے تھے، جو ہم پر پہلے نبی آئے تھے، انہوں نے جو کچھ تعلیمات ہمیں دی تھی ہم انہی پر ایمان لائیں گے، ہم اس نبی کی تعلیمات کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ کے دوسرے حصے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تعلیمات کچھ الگ نہیں ہیں، بلکہ جو تعلیمات تمہارے پاس پہلے آئی تھیں اسی کی تصدیق کر رہی ہیں، اسی کے متعلق جو تھیں تعلیمات انہی کی تائید کر رہی ہیں جو تمہارے ہاں پہلے سے موجود ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ان کو کہہ رہے ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں کہ اچھا اگر تم کہتے ہو کہ تم بڑے ہی ایمان لانے والے تھے، تم ایمان لائے تھے ان انبیاء پر، ان کی تعلیمات پر، تو اس سے پہلے تم اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے ان کو کیوں قتل کر رہے تھے؟ اگر تم اتنے ہی مان لانے والے تھے یا اتنے ہی اپنے بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے تو ان کو قتل کیوں کرتے تھے، ان کا انکار کیوں کرتے تھے؟ آگے دیکھیں، وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءکم آیت موسیٰ بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم تو پھر تم نے پکڑ لیا اجلا بچڑے کو، من بعد اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون تم ظالم تھے۔ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کی پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے عہد کیا میثاقکم تم سے عہد، ورفعنا اور میں نے بلند کیا فوقکم الطور تمہارے اوپر طور کو۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ وَخُذُوا پکڑو ما جو آتیناکم ہم نے تمہیں دیا ہے بقوت مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، قالوا کہا سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا اور بسا ہوا تھا فی قلوبہم ان کے دلوں میں اجلا بچھڑا، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ ان کے دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ قل کہہ دیجئے بئس ما کیسا ہی امرکم تمہیں حکم دیتے ہیں، بھی اس سے ایمانکم کی ایمان لاؤ، ان کنتم اگر تم مؤمنین مومن ہو۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ یہودیوں کو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے مثال پیش کی کہ تمہارے سامنے کیسی کیسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم نے پیچھے پڑھا کہ کیسی کیسی روشن نشانیاں یا تو ان کے سامنے پیش کی گئی تھیں، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا. ان کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جب تک دیکھ نہیں لیں گے تب تک ہم اس کا اقرار نہیں کریں گے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ظاہر کی تو اس کے بعد بھی انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھی اس کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. پھر انہوں نے جو مطالبہ کیا ان کا وہ پورا کیا گیا. ان کے سامنے وہ تمام روشن نشانیاں رکھی گئیں، کھول کھول کے ان کے سامنے ان کو بیان کیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور پھر ہم نے انکار کر دیا. کیونکہ کس وجہ سے ان کے دلوں میں پہلے سے ہی بچڑے کی محبت تھی، بچڑے کو وہ اپنا معبود سمجھتے تھے، وہ اسی کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ آیت کے آخری حصے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا بڑا ہی عجیب ایمان ہے جو ایسی بری بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. کیونکہ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، وہ ایسی بری حرکات کا عادہ نہیں کرتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں کل کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے دار الآخرتی آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے نزدیک خالصتاً مخصوص من دون الناسی لوگوں سے من سے دون الناسی لوگوں کے علاوہ یا ان کو چھوڑ کر فتح منو تو تم تمنا کرو موتا موت کی ان کن تم اگر تم ہو صادقین سچے. ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر تو صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو تب تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم اس خیال میں سچے ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو ایک لطیف یعنی سمجھا رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لانے والے ہیں تو پھر اگر واقعی تم سمجھتے ہو کہ آخرت کا جو گھر ہے وہ بہت ہی زیادہ تمہیں محبوب ہے تو دنیا پرستی جو تھی ان کی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ضرب لگا دی کہ اگر واقعی تم دنیا پرستی کے نہیں کرتے ہو بلکہ آخرت کی فکر کرتے ہو تو اگر ایسا کرتے ہو تو تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ جو موت ہے وہ تو دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی ہے. تو اگر تم واقعی ایسے ہو، اگر واقعی تم سچے ہو تو تم موت کی تمنا کرو ہر چیز کو چھوڑ کر، کیونکہ اس کے بعد تو تمہیں آخرت میں سب کچھ تمہیں ملنا ہے. کیونکہ جن لوگوں کو اصل میں ہی آخرت سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے اور وہ دنیا پر نہیں مرتے ہیں اور نہ ہی موت سے ڈرتے ہیں. تو یہودی جو تھے ان کا حال جو تھا اس کے بالکل برعکس تھا، بالکل الٹا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو یہ چیلنج کر رہے ہیں، یہاں پہ ان کو ایک سوال اور نہایت لطیف سوال کر رہے ہیں ان سے کہ اگر تم واقعی ہی ایسے دنیا پرستی کے قائل نہیں ہو تو تم موت کی تمنا کرو. آگے دیکھتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّهُ اور وہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی ابداً کبھی بھی بما جو قدمت بھیج چکے ہیں ایدیہم ان کے ہاتھ، اس لیے اپنے ہاتھوں سے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اور کما کر انہوں نے وہاں بھیجا اس کا اقتضا یہی ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تو دیکھیں آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خود ہی بتا رہے ہیں کہ وہ ہرگز ایسا نہیں چاہیں گے اور ہرگز ایسی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے اپنا نفس جو ہے، ان کا جو اپنا دل ہے وہ اس چیز کی خود گواہی دے گا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کمایا ہے، جو کچھ بھی اعمال کیے ہیں وہ کیسے اعمال ہیں، وہ کس طرف لے کے جانے والے اعمال ہیں، وہ خود ہی پر گواہ ہو جائیں گے. آگے دیکھیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ تو تم ان کو پاؤ گے احرص الناس حریص لوگوں میں علی حیات زندگی پر، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے. وَمِنَ الَّذِينَ ان لوگوں میں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا ہے، یودو پسند کریں گے، احدہم کہ وہ چاہیں گے، لو اگر یعمر ان کو عمر دی جائے، الف سنہ 1000 سال، وما اور نہیں ہوا وہ بھی مزحزحی دور پھینک سکتی ہے، من العذابی عذاب سے، این یہ کہ یعمرہ ان کو عمر دی جائے. واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے، بما اس چیز کو یعملون تم کرتے ہو.
تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ کہ اصل میں یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے الا حیاتن، تو جس کے معنی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح کی زندگی، یعنی انہیں محض زندگی کا حرص ہے، خواہ وہ کسی کی زندگی، کسی بھی طرح کی زندگی ہو، عزت اور شرافت کی زندگی ہو یا ضلالت کی زندگی ہو، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہماری زندگی نیکیاں کرتے گزرے یا بدی کرتے گزرے یا عزت میں گزرے یا ذلت میں گزرے۔ ان کو بس یہی ہے کہ ہماری زندگی کو 1000 برس تک بڑھا دیا جائے اور ہم صرف دنیا کی زندگی میں ہی جیتے رہیں۔ آگے دیکھیں، کل کہہ دیجئے من جو کانا ہے عدوًا دشمن جبرائیل کا فإنہ پس بے شک نزلہ تو ہم نے نازل کیا ہے علی پر قلبی کا آپ کے دل پر بإذن اللہ کے حکم سے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس چیز کی بینہ درمیان ہے یدیہ اور ان سے پہلے ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وہ بشرا اور بشارت ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ ان سے کہو جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلی آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ تو آیت کے سب سے پہلے حصے کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو، تو یہودی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ فرشتے تھے جبرائیل علیہ السلام، ان کو بھی گالیاں دیتے اور کہتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ رحمت کا نہیں بلکہ عذاب کا فرشتہ ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ اس نبی کے لیے تعلیمات لاتا ہے، وہ اس نبی پر کتاب نازل کرتا ہے جو ہماری نسل میں سے نہیں ہے، جو ہماری بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے والے حصے میں کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی قرآن پاک تمہارے قلب پر نازل کر رہا ہے۔ تو یعنی جو بھی تمہاری جو گالیاں ہوں گی، یعنی اس بنا پر جو تمہاری گالیاں جبرائیل پر نہیں بلکہ خداوند برتر کی ذات پر پڑتی ہیں، مطلب تمہارا برا بھلا جو تم کہتے ہو، اگر تم ایمان لانے والے ہو، تو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اتنے ہی ایمان لانے والے ہو تو جو برا بھلا تم اللہ کے نبی ہو اور اس فرشتے کو کہتے ہو، تو جو فرشتہ ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی آتا ہے، تو تمہارا دراصل گالیاں اور برا بھلا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر واپس لوٹ کے جانا ہے۔ پھر یہ کہ یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو گالیاں تم اس لیے دیتے ہو کہ جبرائیل علیہ السلام یہ قرآن لے کر آیا ہے، اور حال یہ ہے کہ قرآن سراسر تورات جو تھی، جو تمہاری ساری کتابیں ان کی تائید میں ہے، تو تمہاری گالیوں میں تورات بھی حصے دار ہوئی ہے۔ اور اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا اشارہ اس مضمون کی طرف کیا ہے کہ نادانو، اصل میں تمہاری ساری ناراضگی جو ہے ہدایت اور راہ راست کے خلاف ہے۔ تم لڑ رہے ہو اس صحیح رہنمائی کے خلاف جسے اگر تم سیدھی طرح مان لو تو تمہارے ہی لیے کامیابی اور بشارت ہے، اور جس کی طرف تم اتنی مخالفت کر رہے ہو، اتنی ہٹ درمی میں مبتلا ہو گئے ہو، وہ تمہارے لیے فلاح ہے، تمہارا فائدہ ہے اس چیز میں، تم اس کی طرف اگر خود بخود آ جاؤ تو تمہارے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ من جو کانا ہو عدوًا دشمن للہ، اللہ کا، والملائکتی اور فرشتوں کا، ورسولہ اور پیغمبروں کا، وجبریل اور جبریل کا، مکال کا، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عدوًا دشمن ہے للکافرین کافروں کا۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھلا اعلان کر دیا کہ جو کوئی اللہ کے نبی سے دشمنی رکھتا ہے، جو کوئی اللہ کے فرشتوں سے، اللہ کے نبیوں سے دشمنی رکھتا ہے، یا بغاوت کرتا ہے یا ان کا انکار کرتا ہے، تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اللہ سے بغاوت کرتا ہے۔
آگے دیکھیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا الیکا آپ کی طرف آیات نشانیاں بینات کھلی وما اور جو یکفرو انکار کرے بہا اس کا الا مگر فاسقون تو وہ فاسق ہے. ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. تو دیکھیں، انکار کرنے کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم جو چیز ہماری خواہشات نفس کے خلاف جاری ہے، یہ جو کام کرنا ہمیں ہمارے اوپر بھاری گزر رہا ہے، یا مطلب جو کام کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ بھی انکار کے زمرے میں آتا ہے. ہم شعوری لا شعوری طور پر اس کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں آیت مبارکہ میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری آیات کا جو ہماری تعلیمات کا انکار کرتے ہیں تو وہ فاسق ہیں. تو کہیں ہم بھی اس کا حصہ تو نہیں ہے. آگے دیکھیں، اوا کیا کلما جب کبھی عہد کو نبذہ سے پشت ڈال دیا فریقن جماعت نے منہم ان میں سے بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے. کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. ولما اور جب جاءہم آیا رسول پیغمبر من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق تصدیق کرنے والے لما اس چیز کے ماہم جو ان کے پاس تھے نبذہ تو انہوں نے پس پشت ڈال دیا فریقن جماعت نے من الذین ان لوگوں سے اوتو جن کو دی گئی تھی کتاب اللہ کی کتاب وراء پیچھے ظہوریم اپنی پیٹھوں کے کأنہم گویا کہ لا یعلمون وہ اس کا علم نہیں رکھتے. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق کو تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ نہیں جانتے، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے وہ تباہ اور پیروی کرنے لگے ماں جو تتلو پڑھائی گئی تھی شیطان نے علی ملک سلیمان پر، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کرتے تھے. وما اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیطان لیکن شیطان کافر و کفر کرتا ہے، یعلمونا وہ سکھاتا تھا ناسا لوگوں کو سحر جادو. تو آیت کے پہلے حصے کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے سلطنت کا نام لے کر پیش کرتے تھے شیاطین. تو شیاطین سے مراد یہاں پر شیطان جن اور شیطان انس دونوں ہو سکتے ہیں، اور دونوں ہی یہاں پہ مراد ہیں. جب بنی اسرائیل پر اخلاقی زوال آیا اور ان کے اندر ذلت اور پستی کا جب دور شروع ہو گیا، تو ان کی جو جہالت تھی اس بنا پر جو ان کی توجہات تھیں، ان کا رخ جو تھا جادو ٹونے اور یہ طلسمات اور عملیات اور تویز گنڈوں کی طرف پھر گیا. تو وہ پھر ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جس سے کسی بھی مشقت یا کسی بھی کوشش کے بغیر ہی نا بس پھوکوں سے اور منتروں سے وہ اپنے سارے کام کرا لیں. تو اس وقت شیاطین نے ان کو بہکانا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت اور اس کی جو حیرت انگیز طاقتیں تھیں، تو وہ سب کچھ بھی انہی جادو اور ٹونے اور انہی منتروں کا نتیجہ تھی. تو اس بات پر جو لوگ تھے ان چیزوں پر ٹوٹ پڑے، اور پھر انہوں نے اللہ کی کتاب کی کوئی پرواہ کی، نہ اس میں کوئی دلچسپی رہی، اور جو اللہ تعالیٰ کی پکار تھی، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آواز تھی، اس کو بھی انسنا کر دیا. آگے دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے کو. ما انزلا اور جو نازل کیے گئے تھے علی ملکینی دو فرشتوں بابل پہ ہاروت و ماروت وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. وما اور وہ یعلمانی سکھاتے تھے من احدن کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا کہتے تھے اس کو انما بے شک نحن ہم فتنہ ہے فلا پس نہ تکفر تم کفر کرو. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیتے تھے
کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہو. فیتعلمون، پھر اس کو سیکھتے تھے، منہما، ان سے، ما جو یفرقون، جدائی ڈالتا تھا، بھی اس سے، بین المرئی، شوہر کے درمیان، و زوجہ، اور بیوی کے درمیان. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. تو دیکھیں کہ اس آیت میں مختلف طور پر صورتیں جو بیان کی گئی ہیں، مگر جو قوی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جب جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم جو تھی بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا کہ جس طرح قوم لوط کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے، اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس بھی وہ پیرو اور فقیروں کی شکل میں گئے ان کے آزمائش کے لیے. وہاں انہوں نے ایک طرف یہ اپنی جادوگری کی دکان بنا لی، اور دوسری طرف وہ تمام حجت کے لیے اپنے سب کو جب بھی ان کے پاس کوئی جادو سیکھنے آتا تھا تو سب سے پہلے اس کو بتاتے تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں تو تم کفر نہیں کرو، اس کو پہلے ہی بتاتے تھے. لیکن وہ سب کچھ جاننے کے بعد، اس کے باوجود بھی وہ کیا ان تعویذ گنڈوں میں ٹوٹے ہوئے تھے. اس کے اوپر مطلب ان کو اس سے کوئی وہ نہیں تھا، کوئی طمع نہیں تھا کہ ہم اگر ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہم کفر کریں گے یا ہم کفر کے مرتکب ہو جائیں گے. اور یہ رہا یہ کہ فرشتے کا انسانی شکل میں آ کر کام کرنے پر کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے وہ کرندے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا سورۃ بقرہ کے شروع میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں. اور رہی یہ غلط فہمی کہ ایک فرشتوں کا، ایک نیک مخلوق کا کسی ایسی چیز کو سکھانا جو خود بری تھی، تو اس کی مثال ہم ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے جو پولیس ہے بے وردی ہو کر کسی رشوت خور کو پکڑنے کے لیے پہلے اسی جیسی بن جاتی ہے، اور اس کو جو رشوت لینے والا بندہ ہوتا ہے اس کو جا کر وہ نوٹ اور سکے پیش کر دیتے ہیں تاکہ کیا کر سکیں، اس کو اس حالت اور اس ارتکاب جرم میں پکڑ سکیں، تاکہ اس کی جو بے گناہی ہے وہ اس کے لیے کوئی عذر نہ پیش کر سکے، وہ کوئی اور جھوٹی دلیل نہ پیش کر سکے. اسی طرح فرشتوں جو فرشتے تھے وہ یہ جو کام کر رہے تھے وہ ان سے ایسا کام اس لیے لیا جا رہا تھا تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ کوئی اور حجت پیش نہ کر سکیں. اور آیت کے اگلے حصے میں جو فرمایا گیا کہ وہ لوگ ایسی چیز سیکھتے تھے جس میں شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، تو مطلب یہ ہے کہ اس منڈی میں سب سے زیادہ جس چیز کی مانگ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا عمل یا تعویذ مل جائے جس سے ایک آدمی دوسرے کی بیوی کو اس سے توڑ کر اپنے اوپر عاشق کر لے. تو یہ اخلاقی زوال کا وہ انتہائی درجہ تھا جس میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے. تو دیکھیں کسی قوم کے لیے بہت زیادہ زوال کا جو مرتبہ ہے وہ اس سے بڑھ کر اور نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پرائی عورت سے آنکھ لڑائے یا کسی منکوحہ عورت کو اس کے شوہر سے توڑ کر اپنے کر لینے کے لیے اس کو اپنی سب سے بڑی فتح سمجھنے لگے. تو دیکھیں جو ازدواجی تعلق ہوتا ہے در حقیقت انسانی تمدن کی جڑ ہے. عورت اور مرد کے تعلق کی جو درستگی ہے وہ پورے انسانی تمدن کی درستگی ہے. جیسے ہی مطلب صرف اگر شوہر بیوی کا تعلق ٹھیک رہتا ہے تو پورے خاندان کا ٹھیک رہتا ہے ماحول، اور پورے خاندان کا نظام صحیح رہتا ہے. جیسے ہی وہ اس کا نظام خراب ہوتا ہے، ان 2 لوگوں کا نظام خراب ہوتا ہے، تو کتنے خاندانوں اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس سے پورا انسانی تمدن جو ہے اس سے خرابی کا شکار ہو جاتا ہے. تو جو شخص جو ہے بدترین مفسد ہے جو اس درخت کی جڑ پر نشانہ رکھے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے. پھر وہ ایجنٹ واپس آ کر اپنی کارروائیاں سناتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شر کھڑا کیا، مگر ابلیس ہر ایک سے کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا. پھر ایک آتا اور اطلاع دیتا ہے کہ میں ایک عورت اور اس کے شوہر میں جدائی ڈال کر آیا ہوں. یہ سن کر ابلیس اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کام کر کے آیا ہے. تو اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کے جو فرشتے بھیجے گئے تھے انہیں کیوں حکم دیا گیا تھا کہ عورت اور مرد کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل ان کے سامنے پیش کریں. دراصل یہی ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے انسان کی اخلاق کی زوال کو ٹھیک ٹھیک ناپا جا سکتا ہے.
وما اور نہیں ہم وہ بضارین نقصان پہنچا سکتے تھے بھی اس کے ذریعے سے من احد کسی ایک کو بھی الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے. ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے. وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے ما یضرہم جو نقصان پہنچاتی تھی ولا اور نہ ینفعہم فائدہ دیتی تھی. مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عالم جان چکے تھے لمن اشترا جو کچھ انہوں نے خریدا ما لہو نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ بلکہ نقصان دہ تھی. اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. بولا بئسا اور کتنا ہی برا ہے ما شرعو جو انہوں نے خریدا ما شرعو جو بیچ ڈالا بھی جس کے ذریعے سے انفسهم اپنی جانوں کو کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. لو کاش کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جان کو بیچ ڈالا. کاش انہیں معلوم ہوتا. ولو اور کاش انہم وہ بے شک وہ آمن و ایمان لاتے واتقوا اور ڈرتے یہ تقوی کی روش اختیار کرتے لمثوبۃ تو جو بدلہ ملتا من سے عند اللہ اللہ کی طرف سے خیرن بھلائی لو کاش کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا کاش انہیں خبر ہوتی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت کے اس آخری حصے میں کہہ رہے ہیں کہ جو چیز انہوں نے خرید لی جو ان کو اس وقت ظاہری طور پہ اپنے لیے اچھی لگ رہی تھی اس سے بہتر یہ تھا کہ وہ اپنے اوپر تھوڑا سا قابو رکھتے اپنے نفس کو ضبط میں رکھتے تو جو بدلہ اور جو صلہ ان کو اللہ کی طرف سے ملنا تھا اس سے بڑی چیز نہیں تھی وہ تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. تو آج کا ہمارا لیسن بس یہیں تک تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر قسم کی گمراہیوں سے اور بدکاریوں سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.